میں جوانوں کو رب کریم جس کرسی عدالت پر اللہ بیٹھے گا نا، اس کی سیدھی جانب اللہ نوجوانوں کو کھڑا فرمائے گا، اس کی سیدھی جانب، اور فرمایا رب کریم ان جوانوں سے راضی ہوگا، انہیں اللہ عرش کا سایہ عطا کرے گا۔ تو صحابہ نے عرض کی حضور یہ کون سے نوجوان ہیں؟ فرمایا جو دنیا میں اللہ کو راضی کر کے آئے ہیں، یہ اللہ کے پسندیدہ ہیں۔ کون سے؟ تو میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ والے نوجوان ہیں، جوانی بھی تھی، پاکیزگی بھی تھی، جوانی بھی تھی، آنکھ میں حیا بھی تھی۔ فرمایا جوان اور خوبصورت لڑکی نے ان کو دعوت گناہ دی تھی، ان کو اپنی طرف بلایا تھا، لیکن انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ مجھے پسند کیا جا رہا ہے اور میں بھی کسی کو پسند کر رہا ہوں، یہ نہیں دیکھا۔ فرمایا انہوں نے اللہ کی پسند کو سامنے رکھا۔ جوان اور خوبصورت لڑکی نے دعوت گناہ دی، لیکن انہوں نے کہا انی اخاف اللہ، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ میرے نبی پاک فرماتے ہیں رب انہیں اپنے عرش کا سایہ بھی دے گا، اور فرشتوں کو بلا کے ان نوجوانوں کو کھڑا کر کے فرشتوں کے سامنے اللہ ان پر فخر بھی فرمائے گا، اللہ ان پر۔ لیکن دل کے پھپھولے جل رہے ہیں سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ رہی ہے گھر کے چراغ سے۔ میں تو ہر وقت یہ راگ لابتا رہتا ہوں، میں تو سسکتا رہتا ہوں، خدا را ملت کے جوانوں، خدا را رسوائی والی زندگی گزار رہے ہو تم، رسالت والی زندگی گزار رہے ہو، تمہیں دھوکے میں مبتلا کر دیا گیا ہے، فیس بک پہ لگا کر، انٹرنیٹ پر لگا کر یہ تمہاری پاکیزگی کا جنازہ نکالا جا رہا ہے۔ تم ہو کہ اس جنگل سے باہر ہی نہیں آ پا رہے، تم ہو کہ اس زہر کو تم سمجھ نہیں رہے یہ ہمارے لیے زہر ہے، تم ہو کہ تمہیں خیال ہی نہیں آ رہا کہ یہ رسوائی کا کام ہے، تم ہو کہ تمہیں خبر ہی نہیں کہ میں نے ہاتھ میں آنکھ کا انگارہ پکڑا ہوا ہے۔ خدا را دنیا داری کی پسند چھوڑ دو، کس کی پسند اختیار کرو؟ بولیے، سارے بولیے، نوجوان بھی بولے، بزرگ بھی بولے، اللہ کی پسند۔ کس کی پسند جی؟ چھوڑ دے سارے رنگ، سارے انداز، ایک صبغۃ اللہ، ومن احسن من اللہ صبغہ۔ رنگ کس کا؟ اللہ کا۔ خواہش کس کی؟ مرضی کس کی؟ اللہ کی، اس مرضی پہ۔ اور ماں باپ سے بھی گزارش ہے اپنی مرضی کی تربیت نہ کرو بچوں کی، وہ والی کرو جس میں اللہ راضی ہوتا ہے، وہ والی کرو جس میں اتر تو جٹاں دا منڈا ہے، تینوں تے نہیں نہ کرنا چاہیے، تو کتنا پھرن لگ پہ، تو بھائی بہت بڑی برادری کا لڑکا ہے، تو کدھر چلا گیا؟ تیرا تو یہ کام نہیں نا، وہ تو اتنے بڑے علاقے کا رہنے والا ہے، تو وہ غلام مولوی کے پیچھے پیچھے کہتے پھر رہا تھا۔ اپنی مرضی، اپنی پسند۔ میں نے تھوڑے دن پہلے کہا تھا ہارون رشید بچہ لے جا کر امام قصائی کے پاس چھوڑ آئے تھے، کہنے لگے اپنی مرضی کا تیار نہیں کرنا، اللہ رسول کی مرضی کا تیار کرنا۔ بادشاہ وقت چھوڑا، ہم اپنی مرضی کی زندگی، اپنی مرضی کا طرز حیات، رب رسول کی مرضی چھوڑ کر۔ اب آپ نے ناراض ہو جانا جو بات میں نے اب کرنی ہے، ہو جائیں گے نا؟ پکا وعدہ ہے؟ اب لوگ کچھ بندے بڑے گمسم بیٹھے لے، میں شک نہیں پاک کے نہ بگڑ جائے، ہو تو نہیں جائیں گے آپ؟ خوبصورت بندہ وہ ہوتا ہے جو اللہ رسول کی مرضی کے مطابق بنے یا اپنی مرضی کے مطابق؟ بولے تو انہوں کاچے اس گل تے کول بے کے نہیں بول دے، کس کی مرضی کے مطابق؟ تو اللہ رسول کی مرضی تو داڑھی میں ہے۔ آپ کیا پیارے لگتے ہیں داڑھی منا کے، کٹوا کے، چھوٹی کرا کے؟ اور ناراض نہ ہو جائے، یہ میں نے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، خدا را میری بزرگوں سے گزارش ہے کہ آپ بتائیں آپ اب کس انتظار میں، بزرگ کس انتظار میں؟ اور پھر اگر رکھ بھی لی ہے تو اپنی مرضی کی، کسی کی اتنی کسی کی اتنی، بھئی رکھ جو لی تو کس کی مرضی کی رکھنی ہے جی؟ میرا خیال ہے انتقال کے وقت لوگ کنگھی کریں گے، خوشبو لگائیں گے، کہیں گے بڑا سونا لگ رہا ہے آج، اس کی فوٹو، اس کو دفن نہ کرو، پیارا لگ رہا ہے بڑا، اس لیے کہ اس نے سارا ٹائم اس کام پہ، خدا را کچھ سمجھے، کچھ خیال کرے۔ کہتے میں ادو رکھنی جدو نیک ہونا ہے، تو میں کہا روٹی ادو کھائی جدو نیک ہونا ہی، وہ تو روز کھا رہا ہے، تنخواہ اس دن لینے جانا جس دن نیک ہونا ہے، دکان اس دن کھولنی ہے جس دن قسم بھی کھا دی تھی، اپنی مرضی دی کھا لی، اس دن داڑھی رکھنی ہے جس دن، خدا را کچھ سمجھیں، اپنی مرضی کا لباس، اپنی مرضی کا طرز حیات، اپنی مرضی کا کھانا پینا، اپنی مرضی کا طرز زندگی، یہ اسلام اس کو پسند۔ لو آؤ سنو بات، اور بات سنو اور خوش ہو جاؤ۔ میرے نبی کریم یہ واقعہ آپ نے درجنوں بار سنا ہوگا،
لیکن میں جب اس واقعے کو پڑھتا ہوں نا تو جیسے جیسے پڑھتا جاتا ہوں میرے خون کے اندر جوش آتا جاتا ہے، ولولہ دیتا ہے یہ نظریات ولولے دیتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ملک شام فتح ہو گیا تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے دعوت دی کہ حضور آئے، شام کا علاقہ فتح ہو گیا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں حضرت عمر آئیں گے تو ہم جنگ نہیں کریں گے، چابیاں دے دیں گے اپنے علاقے، ہم جزیہ دے کے حکومت قبول کر لیں گے۔ حضرت عمر چلے مکے سے، مدینے سے، اور حال پتہ کیا ہے، کہنے لگے سرکاری گھوڑا نہیں لے جانا، ذاتی لے جانا ہے، اور گھوڑا ہے ماڑا، ذاتی ہے نا، سرکاری گاڑیاں ذرا بڑی بڑی ہوتی ہیں، سرکاری خرچے پہ ذرا لمبے خرچے ہوتے ہیں، اپنا ذاتی گھوڑا، اور ملازم بھی ذاتی لے جانا ہے، سرکاری نہیں۔ تو جو سرکاری اپنا گھوڑا تھا وہ بڑا کمزور تھا، بوڑھا تھا، غلام کو ساتھ لیا تو کہنے لگے بھائی سون، گھوڑا ہے کمزور، دونوں کٹھے نہیں بیٹھیں گے، کبھی تو بیٹھے گا کبھی کون؟ جی اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ایم پی اے صاحب سے کہیں ذرا پچھلی سیٹ پہ بیٹھ جائے، پچھلی سیٹ پہ نوکر کو آگے بٹھا دے، یہ کہ بیٹھ جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت فاروق اعظم کہنے لگے کبھی تو بیٹھے گا کبھی میں بیٹھوں گا، طے ہو گیا کہ اتنا فاصلہ طے ہو گیا، یوں سمجھ لے 2 کلومیٹر میں بیٹھوں گا تو پیدل چلے گا، پھر 2 کلومیٹر جو ہے وہ تو بیٹھ جانا میں چلوں گا، اس انداز میں طے ہو گیا۔ اب جب وہ علاقہ آیا نا ملک شام کا تو خط پہنچ گیا تھا کہ فلاں عصر کو حضرت عمر پہنچ جائیں گے، وہ وقت آ گیا۔ وہاں سارے جتنے بھی بڑے بڑے وزیر تھے، مشیر تھے، وہ آ کے کھڑے ہو گئے۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ بارش تازی ہوئی تھی اور جوہر بنا ہوا تھا، پانی کھڑا تھا۔ حضرت عمر فاروق جب پہنچے تو سامنے سب لوگ ہیں، اب باری تھی غلام کی گھوڑے پہ بیٹھنے کی۔ باری کس کی تھی؟ اللہ اکبر، باری تھی، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا، نہ کوئی بندہ نواز، بندہ ہو صاحب ہو محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی، اور ہزاروں قومیں وجود میں آئی، دھار میں خشک و تر کے رشتے سے ہم نے بنیاد دوستی رکھی، یاد خیر البشر کے رشتے سے۔ حضرت عمر فاروق کی باری ہے پیدل چلنے کی، ادھر دیکھیے میری جانب۔ حضرت عمر کہنے لگے چل میں بیٹھ جا گھوڑے پہ، کہنے لگا حضور مہربانی کرے، لوگ تو بھائی ادھارے کپڑے پہن لیتے ہیں، رشتہ بھی کرنا ہو تو کرائے پہ مکان لے لیتے ہیں، دھوکہ دے دیتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا حضور مہربانی کریں، میں اپنی باری ہبہ کرتا ہوں، تحفہ دیتا ہوں۔ فرمانے لگے تو دے گا تو تب نا جب میں قبول کروں گا، میں لوں گا تو دے گا نا۔ اس نے کہا حضور مہربانی فرمائے، قریب آ گیا ہے، آپ آقا ہے میں غلام ہوں۔ تو حضرت عمر کہنے لگے نہیں، وہ پہلے کی بات تھی، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول عاشق، خاص ہے ترکیب میں، بس یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ فرمایا نہیں تو بیٹھ۔ غلام کہتا میں نے تیسری دفعہ کہا حضور، تو کہتے عمر تھے نا، ذرا نظر پھیر کے میری طرف دیکھا تو میں نے کہا جی آپ مرضی کریں، مرضی کرے، میں نہیں کہتا، جلالی آدمی تھے، میں نے کہا مرضی کریں۔ اب انداز کیا ہے، انداز کیا ہے؟ یہ انداز صاحب طبقات نے اس رنگ میں روایت لکھی ہے، فرماتے چونکہ نیچے پانی تھا تو حضرت عمر نے تامر ذرا اونچی کر لی، تامر ذرا، چمڑے کے جوتے تھے تو خیال آیا بھیگ گئے تو ٹوٹ جائیں گے، وہ جوتے دونوں اٹھا کے، یہ دیکھو ذرا دیکھو، یہ کام میں بھی نہیں کرتا، آپ بھی نہیں کرتے، میرے جیسے چھوٹے لوگ نہیں کرتے، جوتے اٹھائے، ان کو یوں طے کیا اور بغل میں رکھ لیا، آگے پانی ہے، اور حضرت عمر فاروق نے تامت اونچی کر لی، اور وہ جو گھوڑے کی لگام تھی وہ یوں پیچھے رکھ لی، اور یوں دبائی ہوئی ہے بغل، اور اس ہاتھ میں چھڑی ہے۔ حضرت عمر جا رہے ہیں، اب سامنے بڑے بڑے وزیر اور مشیر اور بڑے بڑے سپہ سالار کھڑے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے دیکھا تو دوڑے آئے، واقعہ سارا سمجھ گئے، سیانے بندے دوڑے، کہنے لگے حضور پتہ مجھے ہے سارا ہی، مجھے پتہ ہے سارا آپ کی طبیعت کا، لیکن جوتے اگر ٹوٹ گئے تو میں نئے لے دوں گا، مہربانی کریں، تامت اگر آپ کی الجھ گئی تو نہیں مل جائے گی، مہربانی فرمائے اس کو نیچا کریں، جوتا پہنے۔ اور حضور کچھ نہیں ہوتا، ذرا تھوڑی دیر کے لیے آپ گھوڑے پہ بیٹھ جائیں، کوئی حرج نہیں، میں بعد میں 2 گھوڑے دے دوں گا، خدا را بڑے بڑے وزیر اور مشیر کھڑے ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے نظر اٹھائی اور لفظ کیا بولا، کہا سعد تجھے تیری ماں روئے، میں ان کی مرضی کا بن جاؤں؟
ان چند دنیا داروں کی مرضی کا بن جاؤں؟ میں ان چند وڈیروں اور سیاستدانوں کی مرضی کا بن جاؤں؟ حضرت سعد کہتے ہیں صحرا میں کھڑے، پانی میں کھڑے عمر فاروق نے جوش جذبات میں سر سے پگڑی اتار دی اور کہنے لگے عمر بڑا بے عزت تھا، شاید عمر کے پاس کوئی شے نہیں تھی، یہ سر پر جو بال ہے یہ محمد عربی نے اگائے ہوئے صلی اللہ، شاید میرا کوئی وقار نہ تھا، میں اونٹ چراتا تھا، یہ میرے سر پر جو بال ہے یہ میرے۔ فرمایا اب اللہ نے اقتدار دیا ہے تو اللہ رسول کی پسند ہی چھوڑ دو؟ فرمایا یہ عاجزی میرے مصطفیٰ کی پسند ہے، یہ انداز میرے نبی کی ان دنیا داروں کے لیے چھوڑ دوں کہ معاشرہ بدل گیا تو میں بھی بدل جاؤں؟ فرمایا ہم بدلنے والے نہیں ہیں، ہم بدلنے والے نہیں ہیں، ہم ہر چیز نہیں رکھیں گے پر تہذیب 1400 سال پرانی رکھیں گے، طرز حیات 1400 سال پرانا ہی رکھیں گے۔ فرمایا میں ان کے لیے چھوڑ دوں؟ پیچھے ہٹ، مجھے ان لوگوں سے کوئی سروکار نہیں، میں نے اگر پسند دیکھنی ہے تو اللہ رسول کی دیکھنی ہے صلی اللہ۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں میں پیچھے آیا تو جو 2 3 5 لوگ جزیہ دینے پہ تیار ہوئے تھے نا، حضرت عمر کو ملا تو کلمہ پڑھنے پہ تیار ہو گئے، ان سے ملاقات ہوئی تو وہ کلمہ پڑھنا۔ میرے عزیز یاد رکھیں، رسم و رواج کے عادی ہو کر کے دنیا داروں کے پسندیدہ نہ بنے، پسند اللہ رسول کی اچھی ہے، پسند رب رسول کی اچھی ہے، اللہ رسول کی پسند کے بڑے مشورے ملتے ہیں، بڑے مشورے، بڑی رائے پاس ہوتی ہے، جناب ہو جائے گا، ٹھہر جائیں، کر لیں گے، ابھی آپ بچے ہیں، ابھی آپ نوجوان ہیں، ابھی اتنی جلدی، ابھی فلاں۔ او میرے دوست، سب سے اولین پسند کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ کے پسندیدہ بندے توبہ کرنے والے، اللہ کے پسندیدہ بندے پاک رہنے والے، اللہ کے پسندیدہ بندے اللہ پہ بھروسہ کرنے والے، واللہ یحب الصابرین، اللہ کے پسندیدہ بندے صبر کرنے والے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا اللہ ان کو پسند کرتا ہے جو نرمی کرتے ہیں، اللہ ان کو پسند کرتا ہے جن کا اخلاق اچھا ہے، اللہ ان کو پسند کرتا ہے جو اپنے ماں باپ کو راضی کرتے ہیں، اللہ ان کو پسند کرتا ہے جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ سارے اللہ کے پسندیدہ ہیں۔ بس ایک نقطہ یاد رکھ لیں، زندگی میں کوشش کریں اللہ کا پسندیدہ بننے کی۔ کس کا پسندیدہ؟ چھوڑ دیں گھر والے کیا کہہ رہے ہیں، چھوڑ دیں معاشرہ کیا کہہ رہا ہے، کس کی پسند پہ عمل کرنا ہے جی؟ بولیے اللہ۔ 2 کام ہے آپ سے، ایک کام تو یہ ہے کہ آپ تبلیغ کے دائرے کو وسیع کریں، یہ بڑا پسندیدہ عمل ہے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب تک تو اللہ کے دین کی دعوت دیتا رہتا ہے اس وقت تک تو دین کے رستے میں رہتا ہے۔ رمضان کتنا گزر گیا ہے، باقی کتنا رہ گیا ہے؟ بس سمجھے گیا، ابھی کل تیاری ہو رہی تھی، کل کی بات تھی، آ رہا ہے گیا۔ رمضان میں نا شیطان قید ہوتا ہے، دین کی دعوت دینے والے ان کے لیے لوہا گرم ہوتا ہے، کیونکہ مقابلہ پہ کوئی نہیں ہے نا، بس ذرا تھوڑا سا نا آپ نے ضرب دینی ہے اور لوگوں کا دل مائل ہو جائے، اس لیے یہ اجتماع رکھا گیا ہے۔ آپ ایک تو کچھ ساتھی ایسے ہیں جو جمعے کو جمعے آتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ ہفتہ اتوار سوموار منگل بدھ جمعرات بھی تشریف لایا کریں انشاءاللہ کہیے، اور دوسرا اکیلے نہ آیا کریں، کسی کو ساتھ بھی، کسی کو ساتھ لیں، اللہ کی رضا کے لیے اسے لائیں، چونکہ یہاں شخصیات کی بات نہیں نظریات کی بات ہو رہی ہے، بات اللہ رسول کی، اور اللہ رسول کی بات میں اثر ہے، ہو سکتا ہے اتر جائے کسی دل میں میری بات، تھوڑا تھوڑا پیغام دے کریں گے انشاءاللہ تعالی، بس نہ کر دیں، بس نہ کر دیں۔ دوست کہتے ہیں جی وہاں جگہ ہی نہیں ہے تو دعوت کسی کو کیا دیں، تو میں نے کہا اب جگہ آپ دوستوں کو لانے کی کوشش کریں، اللہ تبارک و تعالی جگہ میں بھی وسعت پیدا فرما ہی دے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی آسانیاں فرما دے گا، کریں گے کوشش انشاءاللہ تعالی، سارے لوگ پیغام دیں، اور جتنے ذرائع ہیں آپ کے پاس، ٹیلی فون ہے، موبائل ہے، میسیجز ہے، ہر میسیج کے ذریعے آپ اس پیغام کو عام کریں، اور جو موضوع کل کا ہوتا ہے نا وہ آپ کو چاہیے کہ آج آپ اس کا میسیج کرنا شروع کر دیں، جتنے دور جو بھی ذریعہ ہے ابلاغ ہے، ہم نے کوشش کرنی ہے کہ جہاں تک ہم سے ممکن ہو سکے ہم آذان پڑھتے جائیں، باقی نماز کی توفیق تو اللہ ہی عطا فرماتا ہے، باقی پہ دلوں کو بدلنا تو اس کے اختیار میں نا، چھوٹی سی کوشش تو کرنی چاہیے کہ نہیں؟ ہمیں وہ کیا کہتے ہیں بان کی اٹی لے کے حضرت مصر کے خریداروں میں، یوسف کے خریداروں میں نام تو لکھوانا چاہیے کہ نہیں؟ کریں گے کوشش انشاءاللہ تعالی، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔